اچھا، یہ ایک سوال جیسے آپ سب نے سنا ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جہاں تک میں سمجھا ہوں۔ سوال بنیادی طور پر سوال یہ کیا گیا ہے کہ عموماً ہماری سوسائٹی میں، ہم معاشرے میں جو خانقاہی نظام، تصوف و طریقت، آستان دربار اور اس طرح کے ماحول میں آنے جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، تو ایک کامن سی بات پوچھی گئی ہے کہ کہا جاتا ہے وہاں کے جو مجاور ہوتے ہیں، متوسلین ہوتے ہیں، یا وہ جو کہ یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ان کی اولاد ہے، یہ سارے مادرزاد ولی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سب کیا ہیں؟ یہ مادرزاد ولی ہیں۔ تو سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر سب مادرزاد ولی ہیں تو پھر وہ شریعت کا علم اور طریقت کا علم حاصل کرنے کے بعد جو ولی بننا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو یہ سوال کا جواب میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ مادرزاد ولی سے مراد یہ ہے کہ وہ پیدا ہی ولی ہوا ہے، وہ پیدا ہی ولی ہوا ہے۔ اس کو ولی بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، اسپیشل کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ پیدا ہی ولی ہوا ہے۔ مادرزاد ولی کی مثال اس طرح ہے کہ جو پیدا ہوا اور آخری سانس تک اس کی پوری زندگی شریعت کے مطابق اور طریقت کے راستے پر گزری، پیدائش سے لے کے اور وصال تک ایک ہی انداز میں اس کی زندگی گزری۔ اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، سب کچھ اتباع شریعت میں گزرا، راہ طریقت پر گزرا، اور بچپن سے ہی وہ ان آداب، ان اطوار، ان طریقوں سے آشنا تھا۔ اب اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ آتا ہے کہ مادرزاد ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے والدین بھی ولی ہوں۔ مادرزاد ولی اس کے والدین بھی ولی ہوتے ہیں، اور وہ ولایت نسلوں سے چلی آتی ہے، لیکن والدین کا متقی ولی ہونا یہ شرط اولین ہے۔ اور دوسری ولایت وہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کایا پلٹ جاتی ہے، وہ کایا پلٹتی ہے، جس میں سے میں ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قزاق تھے، ڈاکو تھے، ایک قافلہ لوٹا، بٹوارا کیا، تو وہ رات کا ٹائم تھا، وہ قافلے والوں میں سے کوئی تلاوت کر رہا تھا قرآن کی۔ مختلف انداز میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان کے کان میں آواز پڑی اس آیت کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، وہ اللہ کو یاد کریں اور اپنے اصل کی طرف آ جائیں، اس طرح کا تو ان کے اوپر ایک رقت طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ان کی طبیعت ایک دم متغیر ہوئی، اور دل میں خشیت اور توبہ کی تڑپ ہوئی، رونے لگے، اور ایسی ہی حالت میں پھر انہوں نے توبہ کی، توبہ کر لی، کایا پلٹ گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر جب ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، پھر مجاہدات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ کایا پلٹ گئی، کایا پلٹنے کے بعد وہ فوراً بلند مقامات پر نہیں پہنچ گئے، بلکہ پھر اس کے بعد انہوں نے ریاضتیں کی، مشقتیں کی، محنتیں کی، پھر جا کے وہ ائمہ طریقت بنے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بلخی بادشاہ، وہ بادشاہ تھے، ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ کہ وہ اپنے محل کی چھت کے اوپر ٹہل لگا رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے محل کی چھت کے اوپر ایک بندے کو دیکھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہ ہے، اس کی کتنی سیکورٹی ہوگی، کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، اور چھت کے اوپر وہ ٹہل لگا رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ چھت کے اوپر ایک بندہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ پوچھا کہ بھئی
کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ کون ہو تم؟ اجنبی ہو مطلب دیکھا کبھی نہیں، کون ہو تم؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ ابراہیم بلخی بات کی، انہوں نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ کیا اونٹ محل کی چھتوں کے اوپر گھومتے ہیں؟ محل کی چھت کے اوپر اونٹ ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اونٹ جو ہے محل کی چھت کے اوپر ہوتے ہیں، یہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ ابراہیم، اگر اونٹ محل کی چھت کے اوپر نہیں ہوتے اور چھت سے نہیں ملتے تو پھر اللہ بھی تمہیں محل میں رہ کے نہیں ملے گا، اس کے لیے تمہیں وہیں ڈھونڈنا پڑے گا جہاں اللہ ملتا ہے۔ جب یہ بات کی تو وہ بندہ غائب ہو گیا، وہ فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا۔ تو اس بات سننے کے بعد ان کی کایا پلٹ گئی، کایا پلٹی، وہ پورے جو سلطنت تھی، اپنا پورا تخت جو تھا بادشاہت، وہ حوالے کی باقیوں کے اور نکل کھڑے ہوئے اللہ کی تلاش میں۔ پھر اس کے بعد واقعات طویل ہیں، کس طرح انہوں نے مجاہدات کیے، ریاضتیں کی، مشقتیں کی، کر کے پھر وہ ائمہ طریقت بنے۔ تو کایا پلٹتی ہے، کایا پلٹنے کے فوراً بعد ایسا نہیں ہے کہ کایا پلٹ گئی اور بس ولی بن گئے، نہیں، کایا پلٹ گئی، اس کے بعد جستجو، اور اس کے بعد پھر وہ محنت کرنے لگتے ہیں، پھر کرتے کرتے مقامات پر پہنچ۔ تو یہ ہوتی ہے کایا پلٹنے سے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی، جیسے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ پیدائشی یعنی پیدا ہوئے ہیں تو آپ ولی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کے والدین کا متقی اور پرہیزگار ہونا۔ وہ واقعہ کیا ہے حضور غوث پاک کا؟ آپ کے والد حضرت ابو صالح سفر میں تھے، نہر گزر رہی تھی۔ بچوں سنو یہ بات، یہ ہوتا ہے احتیاط۔ اس طرح کا اگر رویہ ہوگا والدین کا تو پھر غوث پاک جیسے بچے پیدا ہوں گے۔ اگر ماں باپ ایسے ہوں گے تو بچے کیسے غوث پاک جیسے ہوں گے؟ کیا سفر میں تھے، گزر رہے تھے، تو کیا دیکھا کہ پانی، نہر بہہ رہی ہے، نہر کے اوپر پیچھے سے ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ سیب، بھوک لگی ہوئی تھی، جب سیب تیرتا ہوا قریب آیا تو کنارے کے قریب سے ایسا گزر رہا تو حضرت ابو صالح غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی، انہوں نے وہ سیب اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، یار یہ سیب میری ملکیت تو نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کس کی ملکیت تھا، یہ میری ملکیت تو نہیں تھا، تو میں نے یہ کھا لیا، تو میں نے یہ کیا کیا؟ تقوی کا یہ عالم ہے۔ تو وہ اپوزٹ سائڈ، مطلب جہاں سے پانی بہہ رہا ہے، نہر ایسے بہہ رہی ہے نا، اسی طرف وہ جا رہے تھے، انہوں نے اپوزٹ سائڈ چلنا شروع کر دیا، یعنی پیچھے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 کچھ دور جا کے ان کو ایک سیبوں کا باغ نظر آیا، سیبوں کا باغ، جس میں سے کچھ سیبوں کے درخت نہر کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہیں سے کوئی سیب ٹوٹا ہے اور نہر میں گرا جو وہاں تک پہنچا۔ اب وہ اس باغ کے اندر چلے گئے، باغ کے اندر چلے گئے تو جا کے کھڑے ہو گئے ادھر ادھر دیکھنا۔ اتنی دیر میں ایک بزرگ آئے، ایک بابا آگے پوچھا، ہاں بھائی بیٹا کہاں سے آئے ہو، مسافر لگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ہاں مسافر ہی ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، کہ میرے ساتھ بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ انہوں نے کیا؟ کہا کہ آپ کے باغ کا ایک سیب جو ٹوٹ کر پانی میں گر گیا تھا وہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو آپ مجھے معاف کر دیں، یا اس کے بدلے میں اگر کوئی سزا آپ دینا چاہتے ہیں تو سزا دے دیں، اختیار آپ کے پاس ہے۔ اب وہ جو بابا تھے جو باغ کے مالک تھے انہوں نے کہا نہیں، معاف تو میں نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا، سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا چلے، جیسے آپ کی مرضی، بتائیں کیا سزا دیں گے، میں قبول کرتا ہوں سزا۔ انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے،
جو آنکھوں سے نابینا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، یعنی لولی لنگڑی بھی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی حضرت ابو صالح، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ کی متوجہ ہوئے تو کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، شادی ہو گئی، نکاح کر دیا گیا۔ اب جب وہ اپنے بیڈ روم میں گئے ہیں، شادی کے بعد بیڈ روم میں گئے ہیں، اب وہاں جا کے جب دیکھا تو ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے بیڈ کے اوپر۔ وہ گئے، جا کے جب انہوں نے دیکھا تو وہ فوراً پلٹ آئے۔ جب پلٹنے لگے تو وہ جو لڑکی بیٹھی تھی آواز دی کہ میں ہی آپ کی زوجہ ہوں۔ اور وہ جو باغ کے جو مالی ہیں میرے والد گرامی، اب وہ جب انہوں نے کہا نہیں انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا تھا یہ تو ویسا نہیں ہے معاملہ۔ بہرحال اتنی اسنا میں ان کے والد گرامی، ام الخیر ان کا نام تھا، ان کے والد گرامی آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہ حضرت آپ نے تو آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہے، سب کچھ آپ نے اتنا یہ تو۔ وہ کہہ رہے بیٹا بات یہ ہے، جب میں نے کہا تھا نا کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے تو اس سے مراد یہ تھا کہ میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو کبھی نہیں دیکھا۔ جب میں نے یہ بات بولی تھی کہ میری بیٹی گونگی ہے تو میری بیٹی نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی۔ جب میں نے کہا کہ میری بیٹی بہری ہے تو اس نے کبھی بھی کوئی غیر شرعی کوئی بات نہیں کانوں میں پڑنے دی، نہ غیبت سنی، نہ برائی سنی، نہ ان کانوں سے کوئی ایسا عمل کیا، تو میں نے کہا بہری ہے۔ اور ہاتھوں سے مطلب ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، تو یہ عذاب ہی کبھی کسی ایسے عمل میں استعمال نہیں ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس وجہ سے یہ سارا کچھ میں نے کہا۔ تمہارے ساتھ شادی کا فیصلہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میری بیٹی اللہ کی ولیہ ہے، یہ اللہ کی ولی ہے، کیونکہ یہ مادرزاد اللہ کی ولی ہے تو میں نے بھی اس کی شادی کسی ولی سے کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے لیے تمہیں بھیجا، کیوں کہ جو شخص ایک سیب پانی میں بہتا ہوا کھا کر چلتا ہوا واپس آیا کہ میں نے یہ جرم کر لیا ہے تو یا تو مجھے معافی دے دیں یا سزا۔ جس کا تقوی اس درجے کا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہوگا، کہ جس کی احتیاط ایسی ہے، جو اس درجے کا وہ احتیاط کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی جو ولیہ ہے ایک ولی کے ساتھ بیعت دوں، تو ان دونوں کی شادی ہوئی۔ تو پھر کون پیدا ہوئے؟ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ ہوتا ہے پھر۔ تو اب سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ مادرزاد ولی، ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں وہبی، ایک کو کہتے ہیں کسبی۔ وہبی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، اور وہ روز اول سے ہی عطا کردہ ہوتی ہے، عالم ارواح سے ہی وہ عطا کردہ ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے کسبی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کایا پلٹتی ہے یا حالات و واقعات کی وجہ سے وہ اللہ کا ولی درویش فقیر وہ پھر کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، مشقتیں، یہ سارا کچھ کرتا ہے، پھر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، تو یہ کسبی کہلاتی ہے۔ اسی طرح حضرت بشر حافی، کسبی ولایت کا حضرت بشر حافی، یہ شراب خانہ چلاتے تھے،
بشر آ رہا ہے شراب کے نشے میں، اس کے سائے سے بھی بچو، اس کے سائے سے بچو۔ بچے بھاگ جاتے تھے، اتنے گناہ گار اور اتنے معروف تھے، بدنام زمانہ۔ ایک دفعہ نشے کی حالت میں جا رہے تھے، دیکھا کہ زمین کے اوپر ایک ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، نشے میں تھے، وہ ٹکڑا اٹھایا، چوما اور اس کو خوشبو لگا کے اچھی جگہ پہ رکھ دیا۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بشر، تم نے میرے نام کی تعظیم کی، تم نے میرے نام کی تعظیم کی، قیامت تک تمہارا نام ائمہ مجتہدین اور مومنین، اولیاء، اصفیاء، صالحین، صلحاء، وہ تمہارا نام ادب سے لیں گے۔ ان کی کایا پلٹ گئی، توبہ کی، محنت کی، پھر وہ حضرت بشر حافی کہلائے۔ وہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں گھومنے، ننگے پاؤں چلتے پھرتے تھے بغداد کی گلیوں میں۔ ایک دن کیا ہوا کہ بغداد کی گلیوں میں کچھ راستوں پر بھینسوں نے، گائے بھینسیں، انہوں نے گوبر کیا ہوا تھا۔ اہل نظر وہاں سے جب گزرے تو انہوں نے جب وہ دیکھا کہ گوبر کیا ہوا ہے راستے میں، تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کیا ہوا؟ کہہ رہے حضرت شیخ بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ان کا یہ دیکھ رہے ہو گوبر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ کیوں کہ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، جانور بھی حیا کرتے تھے کہ ہم نے گندگی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کا ایک ولی وہ یہاں ننگے پاؤں گھومتا ہے، لہذا گند نہیں کرنا یہاں۔ اللہ کے ولی کا حیا جانور کر جائیں گے، لیکن اگر انسان بد عقیدہ ہو جائے، بدبخت ہو جائے، وہ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے ولیوں سے جو بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ اب وہ جنگ کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، نقصانات کیا ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے، یا پھر وہ جس کے اوپر بیتتی ہے وہ جانتا ہے۔ کہ اسی طرح حضرت حبیب اجمی، ان کا بھی واقعہ ایسا ہے، ان کی بھی کایا پلٹی تھی، وہ بھی سود خور تھے، اور حضرت بشر حافی جو تھے ان کے بھی معمولات یہ تھے۔ حضرت حبیب اجمی جو تھے وہ سود خور تھے اور یہ شراب خانہ چلاتے تھے۔ تو اب جو آپ کا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی مادرزاد ولی ہیں، تو بھائی مادرزاد ولی ہونا یہ کہنے سے نہیں کوئی ہو جاتا، مریدوں کے کہنے سے کوئی مادرزاد ولی نہیں ہو جائے گا، وہ ان کا حسن ظن ہے، وہ ان کی محبت ہے، عقیدت ہے، وہ جو بھی سمجھیں کہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن مادرزاد ولی ہونے کے لیے اب وہ یہ بات کہ نیکوں کی اولاد ہے تو لازمی بات نہیں ہے کہ وہ بھی ولی ہی ہوں گے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ولیوں کی اولاد ہونا شرط نہیں ہے ولی ہونے کی، جب تک کہ وہ اس راستے پہ نہ چلیں گے، اس طریق پہ نہ رہیں گے۔ اگر اس طریق پر ہیں تو پھر ولی بن جائیں گے، نہیں تو پھر صرف فرق ایک ہے، کیونکہ ولیوں کی اولاد ہے، نیکوں کی اولاد ہے، بزرگوں کی اولاد ہے، تو جو وابستگان ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ہوتا ہے کہ ادب کرو، احترام کرو، بس نسبت کا احترام بس یہ ہوتا ہے۔ باقی ولی بننے کے لیے محنت ہے۔ اور ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ولایت عامہ ہوتی ہے، ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے۔ ولایت عامہ وہ ہوتی ہے کہ ولی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ولی ہے، وہ اللہ کا ولی دوست ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، وہ اپنے آپ کو گناہگار اور عام سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ولی ہوتا ہے۔ زندگی کے کس حصے میں، کس موڑ پر، کس لمحوں میں اس کو وہ ولایت ملے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ولی ہوتا ہے۔ ولایت عامہ ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ۔ وہ جو خاصہ ہوتی ہے وہ پھر یہ اولیاء اللہ بزرگان دین جن کو ہم
بحیثیت ولی ہی جانتے ہیں، جن کے عرس منائے جاتے ہیں، جن کے دربار ہوتے ہیں، جن کے یہ پھر ولایت خاصہ، یعنی ان کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے، ان کی ولایت وہ اعلانیہ ولایت ہوتی ہے، ان کی ولایت کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے، وہ ولایت کا اعلان اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ولایت کا اعلان کر دیتا ہے، وہ مرید ڈھول بجا کے نہیں کرتے، مریدوں کے ذریعے نہیں ہوتی، اللہ ان کی ولایت کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ہاتھ پر سرسوں جماتے ہیں، وہ جنگل میں منگل لگاتے ہیں، وہ ہوتی ہے ان کی ولایت کا اعلان۔ اور جن کو پکی پکائی مل جائے، جن کو پکی پکائی سارا کچھ ملے، یعنی پیچھے سے چلتے ہوئے پکا پکایا سارا کچھ مل گیا، اب وہ ولایت کا اعلان کرتے پھریں تو وہ ہے، وہ بھی ولایت ہی ہوگی کوئی نہ کوئی، وہ خاصہ ہے، عامہ ہے، یا کیا ہے، یا متوسطہ ہے، وہ کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے اعلان، اور ہم خود جو اعلان کرتے ہیں اپنی ولایت کا، تو یہ خود سے کیا گیا، خود سے کیا گیا، خود سے کروایا گیا، کہلوایا گیا، سنایا گیا، بتایا گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن اللہ جس کا اعلان کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی زندگی میں کچھ نہیں ہوتے، لیکن ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو ایک بڑا ہوتا ہے، پوری زندگی میں کوئی عمل ان سے ایسا نہیں ہوتا، واقعہ ایسا عمل نہیں وہ کرتے کہ جو کسی کے لیے حجت بن جائے گمراہی کی، یہ نہیں ہوتا، یہ شرط ہوتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں پہلے سوال میں کہا تھا کیا کہ شیخ طریقت کا مسلک حجت نہیں ہے، حجت قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث۔ تو اسی طرح تو یہ جو ہوتا ہے نا دربار، کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کے مادرزاد ولی ہیں، تو ان کو بچاروں وہ جو مجاور ہوتے ہیں، یا وہ جو ان کو کیا پتا مادرزاد ولی کسے کہتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا، بس وہ سنی ہوئی ہے کہ مادرزاد ولی ہے۔ تو یہ ہے اصل تصور، مادرزاد ولی بہت بڑا مقام ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ میں نے ایک خطاب کیا تھا، اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کہی تھی کہ کچھ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ چنیدہ لوگ، وہ لوگ ہوتے ہیں، یا جسے کہہ لیں ہم کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ارواح ہیں، چنیدہ لوگ، وہ سلیکٹڈ منتخب چنیدہ لوگ، وہ کون؟ جن کو روز ازل سے ہی چن لیا اللہ نے، یعنی اسکرپٹ کے پہلے حصے میں ہی وہ اس کریکٹر اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا، جس میں انبیاء ہیں، وہ ہیں چنیدہ، پہلا بیچ جسے انبیاء کہا جاتا ہے۔ اور جب ولایت میں دیکھا جاتا ہے جن کو چن لیا وہ پھر مادرزاد ولی، لیکن جن کو کچھ عرصے کے بعد ان کا کام شروع، مثال کے طور پہ حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، 3 لوگوں نے یا 4 لوگوں نے پہلی ہی دعوت پر انہوں نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادت دے دی کہ آپ نبی ہیں، جس میں مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آنکھیں، یعنی دوسری بات ہی نہیں کی، حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا آمنا صدقنا، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک یہ اسلام قبول کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ شروع میں وہ دشمن رہے، بہن کو بھی مارا پیٹا، بچے بھی پڑھتے ہیں نا، کہنے لگے عمر کیا چپ کے پڑھتی ہے، وہ تو شروع میں وہ نہیں تھے، لیکن ان کی کایا پلٹی کس میں؟ دعا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، وہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی، کایا پلٹی، اور وہ دائرہ اسلام میں آ گئے، اس کے بعد پھر بڑا بلند مقام ملا ان کو۔ یہ اب یہ 2 طریق ہیں، ایک فوراً، یہ کیا ہیں؟ اس کی مثال اسی طرح کی جیسے مادرزاد ولی، وہ پیدا ہی ولایت پر ہوئے،
یہ ہستیاں پیدا ہی اسلام پر ہوئیں، جس میں مولا علی کا خاص طور پر مولا کائنات وہ پیدا ہی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں یہ پہلو کبھی نہیں کسی نے بتایا. مادر ذات ولی کی بہترین مثال مولا علی کی ذات ہے، یعنی پیدا ہی مسلمان ہوئے، دین حنیف پر پیدا ہوئے، زندگی باقی کی پیدا ہونے سے لے کے حضور کی اعلان نبوت تک جو زندگی گزاری اسلام کے عین مطابق اسی طرح گزاری جیسے نبی پاک گزار رہے تھے. یہ اعزاز اور کسی کو نہیں حاصل. کیوں کہ پیدا ہوئے تھے تو وہ جب ہوا تو حضرت مولا علی کو حضرت نبی پاک نے اڈاپٹ کر لیا تھا. ان کے حضرت ابو طالب کے جو صاحبزادے تھے وہ جو تو اس میں حضرت علی کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈاپٹ کر لیا تھا، اپنا بیٹا بنا لیا تھا میرے ساتھ. تو پیدا ہو مطلب شروع سے ہی وہ حضور کے اس میں رہے، تربیت میں، صحبت میں. تو جو حضور کرتے تھے، جو حضور کا طور طریقہ رہا 10 سال کی عمر تک، ان کا بھی طریق وہی رہا. تو وہ کیا ہے؟ مادر ذات مسلمان. مولا علی کیا ہیں؟ مادر ذات مسلمان. اس طرح اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. باقی پھر کایا پلٹ ہیں، کایا پلٹ ہیں. تو یہ تو 2 درجے کے مسلمان ہو گئے، کایا پلٹ اور مادر ذات. اور ایک وہ مسلمان ہے کہ جو جب دیکھا کہ اب تو سارا کچھ ہی چلا گیا، اب تو صرف اور صرف اسلام ہی باقی ہے، تو مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے نا. صحابی وہ بھی ہیں، صحابی وہ بھی ہیں، صحابی وہ بھی ہیں. اور جو جب دیکھا کہ سب کچھ لٹ پٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، ہمارے ہاتھ میں اب کچھ رہا نہیں، دنیا ہماری ختم ہو گئی، لٹ گئی، مکہ فتح ہو گیا، ہر چیز، اب ہمارے پاس ایک جان بچی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو یہ جان بھی ہمارے سے چھین لی جائے یا یہ جان چلی جائے. تو اس خوف سے، اس سوچ سے انہوں نے کہا جی ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں. حضور نے ان کو پناہ دی، امان دی، ٹھیک ہے ہو جاؤ. اب یہ بھی مسلمان. تو بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے صحابیت کا فرق. اسی طرح ولایت کا بھی فرق ہے. تو یہ جو درجہ ہے نا، یہ جو آپ بتا رہے ہو، یہ اس درجے میں ہے کہ کیونکہ ماحول بنا ہوا ہے تو اب ان کو ان کی ولایت ثابت کرنا تھوڑا آسان ہے، ماننے والے ہیں نا. تو اس طرح کی جو ولایت ہے یہ معتبر ولایت نہیں کہلاتی. یہ بس ہمارے حسن ظن ہے، مریدوں کا، متوسلین کا، عقیدت مندوں کا. یہ حسن ظن ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ادب کے تقاضے ہیں کچھ، لیکن یہ کوئی اہل علم کے لیے کوئی حجت نہیں ہے یہ باتیں. بس یہ ذوق کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں. اور بس محبت میں، ذوق میں غلو ہو جاتا ہے. اب اس کو کس دائرے میں ڈالیں گے اہل طریقت، اہل علم، وہ ان پر چھوڑتا ہوں میں. میرا کام تھا حق بیان کرنا، حق بات آپ تک پہنچانا. تو امید ہے جواب جو ہے وہ کافی حد تک سوال کو ایڈریس کر لیا ہوگا آپ نے. تو وما علینا الا البلاغ.